تو آج وہ امداد کے مستحق ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کی اس کانفرنس کی وساطت سے قوم سے اپیل کروں گا، امت مسلمہ سے اپیل کروں گا، حکمرانوں کے انتظار میں مت رہیے، ان کی مالی مدد کے لیے آگے بڑھیے۔ انہوں نے کانفرنس بھی کی ہے، اپیل بھی کی ہے کہ ہمارے پاس اخراجات ختم ہو رہے ہیں، اپنی مدد آگے بڑھائیں۔ مظلوم مسلمان، برما کے مسلمان ہوں چاہے جہاں کے بھی ہوں، ان کی مدد کے لیے دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان انتہائی ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نقصان تو ہو گیا، لیکن 7 اکتوبر کے واقعے نے دنیا میں آزادی فلسطین کا ایک احساس پیدا کر دیا، اور سب سے پہلے سعودی عرب نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا، اور آج یورپ کے ممالک بھی ان کو تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ آزادی کی طرف ایک سبب بن رہا ہے، بہت بڑی قربانی کے باوجود۔ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن بے گناہ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جاتا جنگوں میں، شہری آبادیوں پر بمباریاں نہیں کی جاتی جس طرح اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ ایک بزدل قوم کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس ملک کے اندر بھی آواز بلند کرنی ہے، یہاں پر بھی آپریشنوں کے نام پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح بے گناہ شہریوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں، ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں 20 سالوں سے، نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں کے اوپر، بتا تو دیا جائے۔ اگر ایک شخص لاپتہ ہے اور 10-20 سال سے لاپتہ ہے، یہ معلوم نہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے یا وہ زندہ ہے، آپ بتائیں کہ اس کی بیوی کدھر جائے گی؟ کیا وہ بیوہ ہے یا بیوی ہے؟ اس کی وراثت کا کیا بنے گا؟ خاوند کی وفات کے بعد اس کے حقوق ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے اولاد کا کیا بنے گا؟ ان کی جائیداد کا کیا بنے گا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہے اسلامی ریاست، قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہم لوگ، دینی مدارس ان پر دباؤ ہے۔ اس ایک اسلامی ریاست کے اندر دینی مدارس کی رجسٹریشن بند، ان کی بینک اکاؤنٹ بند، اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانون سازی پر، اور قانون سازی اسمبلی میں آئی، لیکن منظوری سے پہلے کس نے روکی وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے قانون سازی روک۔ ہم فیصلے نہیں کر سکتے، ہم قانون سازی تک نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر دینی علوم کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اس بنیاد پر کہ یہاں سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، کالجز میں بھی پیدا ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں وہ دباؤ کیوں نہیں ہے جو ہمارے مدارس کے اوپر دباؤ ہے؟ ہمارا تعلیمی معیار آپ سے بہتر ہے، ہمارا امتحانی معیار آپ سے بہتر ہے۔ ہم ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی آبادی کو اس کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی مملکت میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو خطر تصور کیا جاتا ہے۔ علماء کرام، مساجد کے ائمہ 4 شیڈول میں، 4 شیڈول تو بدماشوں کے لیے تھا، علماء کرام کے لیے تو نہیں تھا، ملک شریف طبقے کے لیے تو نہیں تھا۔ اور آج اس قانون کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے، اور ہم نے عوام کی طاقت سے آگے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد چاہیے، اللہ ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے، اور عوام نے جو اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور انشاءاللہ رکن سازی میں بھی وہ مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری، کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں
قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا تھا. 2024 کے 7 ستمبر کو اس کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں. یہ دن ہم پورے ملک میں یوم الفتح کے طور پر منائیں گے اور اس کی گولڈن جوبلی مینار پاکستان لاہور میں منائی جائے گی انشاءاللہ العزیز. مولانا صاحب یہ آپ نے جتنا بات کی اور 2024 کے الیکشن کی بھی آپ نے بات کی. 2018 میں جب الیکشن پہ آپ نے اعتراض کیا تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی جس نے ایک تحریک چلائی. اب 2024 کے بعد کیا عید الاضحیٰ کے بعد جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف جس نے بارہا آپ کے ساتھ رابطے کیے ہیں، کیا ان رابطوں کو آگے بڑھا کر کوئی مشترکہ حکمت عملی یا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی تحریک چلانے کا منصوبہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایسے عقل کی باتیں کی جا رہی ہیں. یعنی آپ ایک وفاقی محکمے کو ختم کر رہے ہیں تو اس کو پارلیمنٹ میں لائیں، پہلے آپ اس کو کیبنٹ میں لائیں. وزیر اعظم ایک الفاظ کے ساتھ پاک پی ڈبلیو ڈی کو ختم کر رہا ہے اور جس سے کہ 8,000 ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے. کیا اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ اس پر ہم اب بات نہیں کریں گے. اگر ختم کرنے کے قابل ہے تو طریقہ کار بناؤ. یہ تو بہت سارے بڑے بڑے وفاقی محکموں کی ماں ہے، ماں جو قیام پاکستان سے پہلے بھی تھا ہندوستان میں اور آج بھی برقرار ہے. ہندوستان میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ملک میں کی جا رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کیوں کیے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے، یہ سوال میرے خیال میں جب بھی ہم اور آپ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحافی کر ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ سی اینڈ ویٹ. آپ نے اڈیالہ میں بیٹھے قیدی کو یہ ان کے رہنماؤں کے ذریعے کچھ بھیجا تھا کہ آپ پر جو تحفظات تھے آپ کو، کیا ان کا کوئی جواب آپ کو ملا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ساری باتیں سوشل میڈیا کی ہیں. کوئی یوٹیوبر ہیں، کوئی پتہ نہیں کون بلا ہے، کوئی نہ سرا ہے نہ پایا ہے نہ زمین پر کچھ ہے نہ کوئی حقیقت ہے. خدا کے لیے تھوڑا سا سچ نہ بولو لیکن جھوٹ بھی تو توڑ کر تو بولا کرو نا. سوال یہ ہے، توڑتے بھی نہیں ہونا. سوال یہ ہے کہ کیا جے یو آئی پی ٹی آئی کے جو حضرت میں آپ سے بات کروں، کوئی رابطہ نہیں ہے. میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب اس وقت تک نہیں آیا. جب آئے گا تو آپ کے سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم خود آپ کو بلا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیش رفت ہوئی ہے، اس میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ ہوئی ہے. جب کچھ نہیں ہے تو ہواؤں میں کیوں باتیں اڑائی جا رہی ہیں بلا وجہ؟ سر آپ نے جو پوری یہاں گفتگو کی اس میں آپ نے آپ کہا، یہ آپ کون ہیں؟ یہ میرا طرز تکلم ہے اور اس میں آپ سے مراد آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے یہ بتائیے گا حضرت کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ ہماری قومی جو بڑی عدالتیں ہیں ان میں چل رہا ہے کہ جو اسپیشل سیٹس دی گئی ہیں حکمراں اتحاد کو، کیا آپ اس کے بینیفیشری بھی ہیں، لیکن کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، کچھ چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب ذرا ایک آدمی کا انتظار کرے، پھٹ رہا ہے. اس کے تمام اختیارات پر کورٹ نے قبضہ کر لیا ہے. اب الیکشن کمیشن کس لیے ہے کہ وہ نہ کسی کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ کسی کو سیٹیں دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے سامنے بھی تو قوانین ہیں، ان کے سامنے بھی تو ضابطے ہیں. وہ بھی تو ان عدالتوں سے آ کر یہاں پر اس مقام پر براجماع ہیں. لیکن آج فروری میں الیکشن ہوا ہے، مارچ اپریل مئی جون ختم ہو رہا ہے، جون چل رہا ہے اور ابھی تک ہمارا ایوان مکمل نہیں ہو رہا. پتہ نہیں چل رہا آج میں ممبر ہوں اور کل نہیں ہوں، کل ہوں اور آج نہیں ہوں. یہ جو شکل جا رہی ہے اس پر عدالت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہو رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور زور نکل رہا ہے ہمارے ایوانوں سے اور عوام سے. شیخ مجیب الرحمان کا ذکر کیا تو عمران خان اس حوالے سے نہیں کیا. نہیں آرام سے بیٹھو نا، اس حوالے سے نہیں کیا. بس ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے سوال فیڈ کیا ہوگا وہ نہیں ہے. خیر 2018 کے انتخابات پر تحفظات کی بات کی، اس کے بعد پی ڈی ایم بنا. ان لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی، ان کے کہنے پر تحریک اعتماد کامیاب ہوا، آپ کی حکومت آئی، آپ نے منسٹر ملی. اس وقت آپ نے آپ کو یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟
کیا اس وقت آپ نے جس وقت آپ پی ڈی ایم میں تھے، اس وقت آپ حکومت کی آپ ٹورسٹ یا جو وزیر تھے منسٹری انجوائے کر رہے تھے، اس وقت آپ کو اس طرح پیغام کیوں نہیں دیتے تھے کہ آپ جمہوریت کے لیے کام کریں، آپ غیر جمہوری کام کر رہے ہیں؟ یہ صاحب نے خود بھی مان لیا اور کہ جرم سے پہلے جرم سے پہلے میں کیسے کہوں آپ کو کہ آپ مجرم ہیں؟ 18 کے انتخابات میں کر چکے تھے. اس پر تو ہم نے کیا، سب سے زیادہ ہم نے کیا، تحریکیں ہم نے چلائی. اگر ہم نہ آتے تو کوئی تحریک نہ ہوتی. 15 ملین باقی لوگ تو ہمارے کنٹری میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. پی ڈی ایم بھی تو اسی سے نکلی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، اس وقت بھی کی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب نیا ماحول بن گیا اور ہم نیا الیکشن کی طرف جانے لگے تو میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، میں ہر دفعہ غیر ضروری سوالات نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ ایک بات چھٹ جاتی ہے اس سے. میں اس پر واضح کر چکا ہوں کہ کیا ہم عدم اعتماد کے حق میں تھے یا ہم عام انتخابات کے انعقاد کے حق میں تھے. یہ بات میں کر چکا ہوں اس سے پہلے. تو اب جو دوبارہ وہ جرم پھر ہوا ہے تو کوئی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ تعاون کے لیے ماحول نہیں فراہم کیا جا رہا. کیا نواز شریف تو آپ کے دوست ہیں، ابھی حکومت میں ان کی جماعت ہے، زرداری صاحب بھی آپ کے دوست ہیں، تعاون کے لیے کون آپ کے لیے ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر کیا آپ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے؟ میں ایک بات آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ اس سے سارے سوالات آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ آج نہ کوئی ایسی قوت ہے ملک کے اندر کہ جو ہمارے شکایات کا ازالہ کر سکے، نہ کوئی ایسی قوت ہے اس وقت ملک کے اندر جو ہمارے نقصانات کی تلافی کر سکے. تو اب آپ اس میں خود فیصلہ کریں کہ اس کا کون حل کیا ہے؟ سر اس کا حل کیا ہے؟ یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جدوجہد کے علاوہ کیا راستہ رہ جاتا ہے ہمارے لیے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آئندہ کے لیے بہتری بنانے کے لیے مولانا صاحب اس اسمبلی کو ہم نہیں مانتے. یہ غیر جمہوری اسمبلی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے، یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے. اور ابھی بھی ضمنی الیکشن ہوتا ہے، ابھی اس میں بھی سودے کیے جاتے ہیں. کتنے پیسے دیتے ہو تاکہ آپ نیا الیکشن چاہتے ہیں مولانا؟ پھر ہاں آپ نیا الیکشن بالکل ہم الیکشن چاہتے ہیں. مولانا صاحب یہ غلط چیز غلط ہوتی ہے نا. مولانا صاحب یہ بتا دیں، عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے. عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں اس پر اس لیے تبصرہ نہیں کرتا کہ وہ جیل میں ہے. اور ہر آدمی جب باہر آتا ہے تو مجھے خان صاحب نے یہ کہا، پھر دوسرا آتا ہے تو کہتے مجھے خان صاحب نے یہ کہا، پھر تیسرا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا، پھر چوتھا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا، پھر پانچواں آتا ہے پھر کہتے ہیں مجھے خان صاحب نے یہ کہا، پھر چھٹا آتا ہے پھر خان صاحب نے یہ کہا. اور ابھی تک کسی عدد پہ بات رکی نہیں ہے. تو کس سے بات کریں اور کس کی بات پر ہم مذاکرات کی بنیاد ڈالیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں حضرت، ہر چیز میچور ہونی چاہیے، ہر چیز سنجیدہ ہونی چاہیے. وہ یا تو خود جیل سے باہر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے، جو بھی معاملات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا ہوا، ہماری طرف سے کوئی نہ الزام تراشی ہے، نہ خلاف بیان ہے، نہ ہم پرانی باتوں کو دہرا رہے ہیں. اپنی پوزیشن تبدیل ہوگی اس وقت جب تحفظات ہوں. افغانستان کا ذکر کیا کہ افغانستان کے معاملے پر پانی پھیر دیا گیا، تو کیا پاکستان یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں یا امریکی دباؤ ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان کی صاحب کی صورت میں یا عمران خان صاحب کی صورت میں نیا شیخ مجیب آئے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس سوال کو آپ نے خواہ دوبارہ ہمیں یہ ملک کی سلامتی کے جو سوالات ہیں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. لیکن معاملات ہیں سنجیدہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان میں امارت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتی ہے، یہ اس کی خواہش ہے. اب اس پہ آپ دیکھیں گے مولانا صاحب ابھی اگر بات کریں، نواز شریف صاحب بھی ایک پارٹی کے سربراہ بن گئے ہیں اور آپ کے نظریات کے وہ بالکل بہت زیادہ قریب ہیں، تو ان کو بھی دعوت دیں گے پھر بیٹھ کے مسائل ہماری آپس میں بات ہو چکی ہے اس سے پہلے. اور جو تاثر آپ ان کے بارے میں دے رہے ہیں، یہ اس تاثر کی میں تصدیق بھی کر سکتا ہوں. اب دیکھیں کوئی ضرورت پڑے گی تو بات کریں گے. اسمبلی سے استعفے کب دیں گے؟ اسمبلی سے استعفے کب دیں گے؟ اسمبلی سے ہم نے اسمبلی میں کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. استعفوں کا کردار ادا کریں گے تو بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ.